کہ ناز نخرے اٹھائیں گے، ان کی غیر حاضریاں برداشت کریں گے، اس سے کہیں اچھا ہے نا کہ ایک بار میں 2.5 لاکھ میں روبوٹ خرید لو۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان باتوں کا آپ سے کیا تعلق؟ آپ سے تعلق یہ ہے میرے دوستو کہ یہ دنیا بہت بدلنے جا رہی ہے، چھوٹی موٹی تعداد میں تبدیلیاں نہیں ہو رہی، یعنی انسانوں کو ریپلیس کر رہی ہے تکنیک، اور بہت تیزی کے ساتھ کر رہی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو رہا ہے انسان کو ہٹایا جا رہا ہے، اس کی جگہ روبوٹ لایا جا رہا ہے، یہ مجبوریاں بنتی جا رہی ہیں۔ اور یہ کمیونسٹ دنیا کی، سوشلسٹ دنیا کی مجبوری ہوتی ہے، اسے انسانوں سے کوئی بہت زیادہ پریم نہیں ہوتا۔ جب اسے لگتا ہے کہ ہمارا فائدہ اس میں زیادہ ہے، مان لیجئے کہ ایک مزدور اپنے کندھوں پر اینٹیں لاد لاد کر کے یہاں سے اٹھا کر کے ٹرک میں رکھتا ہے، ایک مثال، اس مزدور کو بیچارے کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک مشین آئی ہے، وہ تھڑلے سے 100-200 اینٹیں اٹھاتی ہے رکھ دیتی ہے، 100-200 اینٹیں اٹھاتی رکھ دیتی ہے، تو اب وہ مشین جتنا چارج کر رہی ہے، یہ مزدور ٹائم زیادہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے رسک بھی ہیں، یہ تھکتا بھی ہے، تو دنیا کو اس سے مطلب نہیں کہ اس کے گھر میں چولہا جلے گا یا نہیں جلے گا، وہ یہ جانا ہے ہمارا کام جلدی میں ہو رہا تو ہم اس سے کیوں کروائیں گے، اس مشین سے کروائیں گے۔ یہ ہے دنیا کا نظام، تو بہت تیزی کے ساتھ۔ اچھا، یہ جو میں نے بتایا، یہ باتیں بتائی، اور بھی بہت باتیں ہیں، بہت باتیں اس دنیا کہاں کہاں روبوٹ ریپلیس کر چکا ہے، کر رہا ہے، کرنے کو تیار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایسے میں آپ کے سامنے کی یہ دنیا، یعنی جس طرح سے موبائل کے پہلے کی دنیا بالکل الگ تھی، موبائل کے بعد کی دنیا بالکل الگ ہے، ایسے ہی یہ جو تکنیک بہت تیزی کے ساتھ AI اور روبوٹک مشین کے ساتھ جو چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، ان کے بعد کی دنیا اور اس سے پہلے کی دنیا بالکل الگ ہوگی۔ یہ آپ کے سامنے کی دنیا ہے، ان چیلنجز کو آپ کو فیس کرنا ہے۔ ایسی دنیا میں جب آپ دینی دعوت دینا چاہیں گے، امام ہوں گے، قاضی ہوں گے، مفتی ہوں گے، عالم دین ہوں گے، مدرس ہوں گے، تو آپ کے چیلنجز آپ سمجھتے ہیں کہ پرانے ٹائپ کے ہوں گے؟ جی نہیں، بالکل الگ انداز سوچنا، الگ انداز سے دنیا کا سوچنا ہوگا، الگ انداز کے سوالات ہوں گے، الگ انداز کی نسل ہوگی، الگ انداز کے چیلنجز ہوں گے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ خوشی ہے ہمیں اس بات کے لیے کہ ہمارے بزرگوں نے درس نظامی کا جو نصاب بنایا ہے وہ اتنا جامع ہے کہ فتنہ کتنے پہ نئے روپ میں آئے ہیں، شرع عقائد سے جواب دیا جا سکے گا۔ مسئلہ فقہ کا مسئلہ کتنا بھی نیا ہو، کتنا بھی ماڈرن ہو، کتنا بھی مشکل بنا کے پیش کیا جائے، ہدایہ میں اس کا جواب مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہدایہ اور شرع عقائد کی صلاحیت تو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم درس نظامی میں جتنے مضبوط زمانے کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اتنے تیار ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ صرف اس لیے نہ پڑھائی کریں کہ آپ کو اچھے پرسنٹیج حاصل کرنے، بلکہ اگر فیوچر میں آپ کو اسلام کی نمائندگی کرنا ہے تو درس نظامی آپ کی مجبوری ہے۔ اس کے بغیر آپ ہو سکتا اپنا بھرم تو بچا لیے جائیں، لیکن اسلام کی واقعی اور صحیح نمائندگی نہ کر پائیں۔ یہ بہت زیادہ، جتنا دنیا بدل رہی ہے اتنا ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور بدلنے سے مراد تکنیک کے ساتھ تو ہم بدلتے ہی جائیں گے، وہ کام تو خود بخود ہو ہی جائے گا۔ موبائل چلانے کے الگ سے ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں، وہ تو سیکھ ہی جائیں گے۔ یہ جو پڑھایا جا رہا ہے آپ، جس کے لیے مدرسہ قائم ہے، جس کے لیے نظام نصاب ہے، اس میں جتنی مضبوطی ہم پیدا کر سکتے ہیں کریں، اور اس کا ٹائم لے دے کے ہمارے پاس یہی 5 سال 10 سال 8 سال کا جو درس نظامی کا ٹائم ہے نا، یہی ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں اپنے آپ کو جتنا مضبوط کر سکتے ہیں کریں، یہ میری فائنلی گزارش ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ نے سمجھی ہوں گی، اور جو میں نے گفتگو کی ہے اس کی حساسی کو بھی آپ نے سمجھا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو مزید حساس بنائے اور اپنی ذمہ داریوں کو بڑے پیمانے پر صحیح طور پر محسوس کرنے اور پورا کرنے کی توفیق بخشے۔ نماز کے زمانے میں ہمیں یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائے، ٹھیک۔ اسی سے جب ہم اس چیز کا شکر ادا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی اور کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوگی۔ آج کے دور میں عام طور پر مدرسوں کے طلباء میں بلکہ علماء میں بھی یہ بیماری عام ہو گئی ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ احساس کمتری کا شکار وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس یا تو کچھ نہ ہو یا ہو لیکن اسے اس کی ویلو معلوم نہ ہو۔
ہمارے پاس اللہ کے فضل سے جس راستے پر ہم لگے ہوئے ہیں، یہ راستہ اتنا قیمتی، اتنا بڑا راستہ ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہو اسے تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کمتر نہ سمجھنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم برتر سمجھیں یا گھمنڈ کا شکار ہو جائیں، لیکن اپنے آپ کو ہلکا جانیں، اپنے علم کی ویلو نہ پہچانیں، یا دوسروں سے اس طرح سے مرعوب ہو جائیں کہ کمتری فیل ہونے لگے، یہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ دنیا کے پاس بھلے دولت ہو، بھلے ظاہری پروٹوکول ہو، گلیمر ہو ان کے پاس، لیکن سچائی یہ ہے کہ آج کی دنیا کے پاس وہ سکون نہیں جو ہم فقیروں کے پاس ہے۔ اور چونکہ ابھی ہم نے پتہ نہیں ہے تو ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یا جو میں بات بول رہا ہوں یہ کتنی پریکٹیکل ہے۔ جب ہم میدان میں جائیں گے، آج آپ جب بھی فارغ ہوں گے اور یہاں سے فراغت کے بعد الگ الگ میدانوں میں جائیں گے، تو آپ یہ عملی میدانوں میں تو آپ یہ پائیں گے کہ دنیا بہت بے سکونی کا شکار ہے بہت نامی گرامی آدمی، ہے بہت مالدار آدمی، بہت مشہور آدمی، بظاہر بہت عزت دار آدمی، کسی چیز کی بظاہر کوئی کمی نہیں ہے، عیش و آرام کا ہر سامان مہیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو سکون ملنا چاہیے وہ سکون نہیں ہے، اور وہ سکون آپ کے پاس مفت میں ہے۔ تو یہ آپ کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ ایک بات اکثر آپ آگے جائیں، نہیں آگے جائیں۔ اور دوسری بات یہ عرض ہے کہ اب جب آپ میدان عمل میں جائیں گے، اس بات کو بہت توجہ دیجیے، جب آپ میدان عمل میں جائیں گے، یہاں سے فارغ ہوں گے، مان لیجیے آپ کہیں امام ہیں، کہیں مدرس ہیں، مفتی ہیں، کسی بھی عہدے پر فائز ہیں، تو آپ یہ پائیں گے کہ آپ کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ آپ کے اساتذہ کے سامنے جو چیلنجز تھے ان سے بالکل مختلف ہیں۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اساتذہ ہیں ان کے سامنے جو چیلنجز تھے وہ عام طور پر مذہبی یا مسلکی نوعیت کے تھے، کہ فلاں جگہ وہابیت بڑھ رہی ہے، فلاں جگہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، یعنی یا تو عمل کی ضرورت پیش آ رہی تھی، اصلاح عمل کی یا اصلاح عقیدہ کی۔ آپ جب میدان عمل میں آئیں گے تو آپ کے سامنے جو چیلنجز ہوں گے وہ تکنیکی نوعیت کے ہوں گے اور بڑے خطرناک قسم کے ہوں۔ آپ کے سامنے جو چیلنجز ہیں وہ صرف مسلکی نوعیت کے نہیں رہیں گے، مسلکی نوعیت کے چیلنجز تو ہیں ہی، ان کے ساتھ دینی نوعیت کے چیلنجز آپ کے سامنے درپیش ہوں گے۔ جیسے آج سے 5 سال، 8، 9، 10 سال کے بعد جب آپ میدان عمل میں آئیں گے 2030، 35، 40 کے آس پاس، تو آپ یہ پائیں گے کہ دنیا بہت حد تک چینج ہو چکی ہوگی اور سوچنے سمجھنے کا زاویہ بدل چکا ہوگا۔ ابھی بھی تکنیک اتنی غالب آ گئی ہے کہ انسانوں کی ضرورت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور تکنیک زیادہ سے زیادہ حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بہت اگزامپل ہیں، میں ایک آدھ اگزامپل دوں۔ جیسے ابھی تازہ آئی ٹی کمپنیز جو ہیں وہ عورتوں سے ایسے ویڈیوز بنوا رہی ہیں جو گھر کے اندر کے کاموں سے متعلق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت کچن میں کام کر رہی ہے اور اس کی پیشانی پر موبائل بندھا ہوا ہے اور ہر چیز کا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وہ پیاز کیسے کاٹتی ہے، مسالے کیسے تیار کرتی ہے، سبزیاں کیسے بناتی ہے، آٹا کیسے گوندتی ہے، نمک مرچ مسالہ صفائی جو کام ہوتے ہیں۔ اور ایک آدھ عورت نہیں، ہزار عورتیں یہ کام کر رہی ہیں، وہ ویڈیو بن رہا ہے اور پھر وہ کمپنیاں مہنگے داموں میں ویڈیو خریدتی ہیں۔ تو کیا بیوقوف ہے کمپنیاں؟ جی نہیں، وہ کمپنیاں یہ ویڈیوز اس لیے بنوا رہی ہیں اور اس لیے خرید رہی ہیں کہ یہ تمام ویڈیوز جب لاکھ ویڈیوز جمع ہو جائیں گے، ہزاروں کچن کے لاکھوں ویڈیوز جمع ہو جائیں گے، تو ان تمام ویڈیوز کو ایک روبوٹ میں انسٹال کر دیا جاتا ہے، اور اب وہ روبوٹ اس بات کے لیے ٹرینڈ ہوتا ہے کہ کچن کے اندر کے جتنے بھی طرح کے کام ہوتے ہیں ان کاموں کو ڈھنگ سے انجام دے سکے۔ لاکھ ویڈیوز ہیں، مان لیجیے کسی روبوٹ کے اندر 5 لاکھ ویڈیوز کا ڈیٹا موجود ہے، تو کیا کچن کا کوئی ایسا کام آپ کو نظر آتا ہے جو ان 5 لاکھ ویڈیوز میں نہ سمٹا ہوگا؟ 5 لاکھ کچن کے 5 لاکھ ٹائپ کے کام ہو سکتے ہیں کیا؟ ہم سب اپنے عقل سے سوچیں۔ تو یہ وہ جو روبوٹ تیار ہوگا
اس کی قیمت 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ 5 لاکھ میں ایک ایسا روبوٹ تیار مارکیٹ میں مل رہا ہے جو کچن کی صفائی بھی کر دیتا ہے، ہر طرح کی سبزیاں بنا دیتا ہے، ہر طرح کا کام کر دیتا ہے. تو کیا دنیا بیوقوف ہوگی جو کوئی شیف رکھے، کوئی طباخ رکھے، مہنگے اس کو مہنگا مشاہرہ بھی دے، رات کو 2 بجے کسی کو ضرورت پیش آ گئی کہ چائے بنانی چاہیے تو اس وقت تو طباخ کو بلایا نہیں جائے گا، اس وقت تو اس کو اٹھایا نہیں جائے گا، پھر اس کی بھی اپنی مجبوریاں انسان ہونے کے ناطے. یہ روبوٹ تو مشین ہے، نہ یہ تھکتا ہے نہ اسے نیند آتی ہے، یہ اینی ٹائم تیار ہے. تو اب دنیا مہنگی فیس مشاہرہ دے کر، تنخواہ دے کر ایک آدمی کو کیوں رکھے گی؟ کیوں نہ اس روبوٹ کو رکھے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی انسان کی جگہ روبوٹ کو لانا یہ انسانوں کا شوق نہیں، مجبوری بنتا جا رہا ہے. اور بھی بہت ہی مثالیں ہیں. 2035 تک اندازہ ہے کہ بہت عام طور پر روبوٹ گاڑیاں چلا رہے ہوں گے، ڈرائیور کی سیٹ پہ روبوٹ بیٹھے ہوں گے. اور اس کا ریزن ہے حکومت کی بھی مجبوری ہے. پر ڈے جو روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ میں جو موتیں ہو رہی ہیں ان کی تعداد 400 ہے. حکومت نے بہت کوششیں کی، آپ نے دیکھا مسلسل ہائی ویز بنے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا. نتیجہ نکلا کہ پچھلے دنوں جو پریوہن منتری ہیں نتن گڈکری، انہوں نے پارلیمنٹ میں اس بات کے لیے ایکسکیوز پیش کیا، معافی مانگی کہ میں چاہ کر کے بھی روڈ ایکسیڈنٹ کو کم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا. ہائی وے بنا دیے، بہت کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود پہلے ایکسیڈنٹ ہو رہے تھے گڈھوں کی وجہ سے، بیچ میں کھڈا آ جا رہا تھا، ٹرن آ جا رہا تھا. اب روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اسپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے، کنٹرول نہیں ہوتا. اب 400 لوگ پر ڈے ایک ریزن سے، ایک وجہ سے مر رہے ہیں. اس کو کنٹرول کرنا حکومت کے لیے بہت بڑا درد سر ہے، اور چاہ کر کے کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، کروڑوں کروڑ روپے خرچ کرنے کے باوجود. تو اب مجبوری حکومت کی بن گئی ہے کہ اس بات کو الاؤ کرے، پرمٹ دے اس بات کے لیے کہ انسان کی جگہ روبوٹ کو بٹھا دیا جائے. تو کیا روبوٹ کے بیٹھنے سے، ڈرائیورنگ کرنے سے روڈ ایکسیڈنٹ ختم ہو جائیں گے؟ مانتے ہیں کہ ختم تو نہیں ہوں گے، لیکن کم بہت ہو جائیں گے. کم کیوں ہو جائیں گے؟ کم اس لیے ہو جائیں گے کہ روڈ ایکسیڈنٹ کے ریزن پہ غور کیجیے. کئی بار روڈ ایکسیڈنٹ اس لیے ہو گیا کہ ڈرائیور کی پلک جھپک گئی، ٹھیک ہے، کامن بات ہے. کئی بار روڈ ایکسیڈنٹ اس لیے ہو گیا کہ ڈرائیور نے نشہ کر رکھا. کئی بار روڈ ایکسیڈنٹ اس لیے ہو گیا کہ اچانک کھڈا ایسا آ گیا کہ جہاں پر ڈرائیور سنبھل نہ سکا، گاڑی کہیں گر گئی، ٹکرا گئی. ٹھیک، سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، ادھر سے جا رہی ہے، اس کو لگا کہ وہ سائڈ دے دے گا، اسے لگا یہ دے دے گا، اور اسی میں ٹکرا گئی. ٹھیک، گاڑی سیدھی چل رہی تھی، اچانک کسی دائیں بائیں طرف سے نیل گائے آ گئی. تو ڈرائیور تو سیدھا دیکھ رہا ہے، اسے کیا معلوم کہ اچانک پیچھے سے کوئی حادثہ ہو جائے گا، دائیں بائیں طرف سے حادثہ ہو جائے گا. روبوٹ ہی چیزیں کنٹرول کرنے میں کامیاب ہے. کامیاب کیسے ہے؟ اس لیے کہ روبوٹ ایک مشین ہے، اس کے اندر جو سینس فٹ کیا گیا، اس کے اندر سینس ہے. جیسے مان لیجیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دروازے کے قریب گئے، دروازہ کھل گیا، تو دروازہ سمجھدار تو نہیں ہے، وہ تو شیشہ ہے، لیکن اس کے اندر سینس بٹھا دیا گیا جس کی وجہ سے جیسے آپ کے قدم اس سے قریب ہوں گے وہ کھل جائے گا. یہی طریقہ ہے نا. اب گاڑی میں ڈرائیور کی سیٹ پر روبوٹ بیٹھا ہوا ہے، روبوٹ کو نہ نیند آتی ہے، نہ وہ نشہ کرتا ہے، نہ وہ تھکتا ہے، وہ تو مشین ہے، ان سب سے فری. اب سائڈ سے جو حادثات، آدمی ڈرائیور سیدھا چل رہا ہے، گاڑی سیدھی چل رہی ہے، اچانک دائیں طرف سے تیزی کے ساتھ کوئی نیل گائے آ رہی ہے، انسانوں کی نگاہ وہاں تک نہیں جا سکتی تھی، روبوٹ اس کو سینس کر لیتا ہے، اور 50 میٹر 100 میٹر 70 میٹر کی دوری پر یہ اپنے آپ کو بریک کر لیتا ہے، سنبھال لیتا ہے. اگر گاڑی سنبھل گئی، اب نیل گائے آ بھی گئی، تو یا تو اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوگا یا حادثہ ہوگا ہی نہیں. بات سمجھ میں؟ کھڈا سامنے ہے 100 میٹر کی دوری پر، ڈرائیور کی نگاہ نہ پہنچے، اچانک روبوٹ اس کو سینس کر لیتا ہے. سامنے والی گاڑی کس اسپیڈ سے آ رہی ہے، کنٹرول ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، سائڈ مجھے دینا چاہیے، اسے دینا چاہیے، روبوٹ سینس کر لیتا ہے. مشین ہے وہ، لیکن اس مشین کو اتنا تیز کر لیا گیا ہے کہ وہ مشین یہ سینس کر لیتی ہے. اب اگر یہ بڑے بڑے ریزن کنٹرول میں ہو جاتے ہیں تو روڈ ایکسیڈنٹ کی تعداد گھٹ جاتی ہے، اور روڈ ایکسیڈنٹ کی تعداد گھٹتی ہے تو حکومت شکریہ کے ساتھ روبوٹ کو قبول کرے گی اور انسان کو سیٹ سے ہٹائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تکنیک دنیا کا شوق نہیں، دنیا کی مجبوری ہے. یہ مائک ایسا نہیں ہے کہ میں بڑا شوق چڑھا ہوا ہے کہ مائک سے اپنی آواز پہنچائیں، بلکہ ہماری مجبوری ہے کہ پیچھے والے بچے تک آواز نہیں پہنچ رہی، اس لیے مائک کا سہارا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی یہ تکنیک، موبائل ہمارا شوق نہیں، ہماری مجبوری بن گیا. تکنیک انسان کی مجبوری بنتی جا رہی ہے، اور بہت بڑی مجبوری بنتی جا رہی ہے.
اور تکنیک اپنے آپ کو ریگولر اتنا اپڈیٹ کر رہی ہے کہ وہ 1 2 4 10 20 جگہوں تک محدود نہیں رہی. جیسے میں نے کچن کی مثال دی, ڈرائیورنگ کی مثال دی, سیم لا میں ہونا جا رہا ہے. آپ کسی وکیل سے مشورہ کیوں کریں گے جبکہ آپ کو اے آئی اتنی زیادہ اپڈیٹ دے رہا ہے کہ آپ کے کیس سے ملتے جلتا کیس فلاں سن میں فلاں کورٹ میں ہوا تھا اور وہاں پر یہ فیصلہ آیا تھا, تو ہم کسی وکیل سے مشورہ کیوں کریں گے؟ وکیل سے پہلے تو اے آئی ہمیں پوری ڈیٹیل دے رہا ہے کہ آپ کے جیسا کیس فلاں ہائی کورٹ, مدراس ہائی کورٹ میں فلاں سن میں ڈسکس ہو چکا اور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا. تو فیصلے سے پہلے, مقدمے سے پہلے بھی گویا ہمیں اپنے فیصلے کی نظیر مل گئی. ہم کسی وکیل کو 50,000 روپے کیوں دیں گے؟ پچھلی دنوں کیرلا میں ایک سکسیسفل ایکسپیریمنٹ ہوا اس بات کا کہ ایک روبوٹ ٹیچر تیار کیا گیا جو نرسری سے لے کے 12 تک ہر ایک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے ریڈی ہے. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ سب سبجیکٹ. کیا ہوا یہ کہ الگ الگ پبلیکیشن جو کتابیں چھاپتے ہیں وہ کتابیں ڈال دی گئی اس روبوٹ کے اندر. ایک پبلیکیشن نے ہندی بھی چھاپی ہے, میتھ بھی, جغرافیہ بھی, سوشل سائنس بھی, فلاں اتنے سبجیکٹ. پھر اس نے بھی چھاپی, پھر اس پبلیکیشن بھی چھاپی. 50 پبلیکیشن کے ہزار کتابیں اس میں فٹ کر دی گئی. اس سے صرف یہ کمانڈ دینے کی دیری ہے کہ مجھے 9th کلاس کی وہ میتھ بک پڑھنی ہے جو NCERT نے چھاپی ہے. اوکے آئی ایم ریڈی کہہ کر وہ پڑھانے لگتا ہے. بیچ میں بچے شرارت کرتے ہیں تو روک کر انہیں ٹوکتا ہے. اگر بچے شرارت کرتے ہیں تو ہیڈ آفس تک ان کی شکایت پہنچاتا ہے. بچے سوال کرتے ہیں ان کو جواب دیتا ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ اب جب اس طرح کے روبوٹ مارکیٹ میں عام ہو جائیں گے اور ہر طرح سے لیگل ہوں گے تو ہمیں میتھمیٹک کا ٹیچر تلاش کرنے میں اور ان کے ناز نخرے اٹھانے میں اور سائنس کی کوئی سر تلاش کرنے میں اور مہنگی سیلری دینے کی کیا ضرورت ہے؟